الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، اگر ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے اپنے مقرب نیکوکار اور اپنے معزز نورانی فرشتوں سے ہمارے لیے دعا کروائیں اور پھر وہ اللہ کے حکم سے ہمارے لیے دعا کریں اور پھر وہ دعا اللہ کے ہاں رد بھی نہ ہو، اس کے لیے ایک ایسا عمل جو کہ ہم بغیر کسی محنت کے کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ ما لم یحدث، تقول اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے جب تک تم میں سے کوئی ایک نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ پہ جہاں اس نے نماز پڑھی ہے وہاں بیٹھا رہتا ہے، جگہ کو چینج نہیں کرتا، اور جب تک اس کو حدث نہیں ہوتا یعنی اس کا وضو برقرار رہتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا، تو فرشتہ تب تک اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اسے بخش دے، اس پہ رحم فرما۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ظاہر نماز فرض ہے، نماز تو پڑھنی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس نماز کے عمل کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے امور، ایسے اعمال جن کی بڑی فضیلت رکھی ہے کہ نماز آپ نے پڑھی، اپنی جگہ کے اوپر بیٹھے رہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جگہ چھوڑ کر پیچھے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جہاں نماز پڑھی اس جگہ کو چھوڑ کر پیچھے کی طرف نکلتے ہیں، جبکہ جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں اور جس جگہ پہ ہم سجدہ کرتے ہیں، ہماری پیشانی جس جگہ پہ جھکتی ہے ادھر سے لے کے جہاں ہمارے پاؤں ہوتے ہیں، جس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ ساری جگہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ تو آپ تھوڑا سا پیچھے ہونے کی بجائے اگر جگہ تنگ ہے، اسی جگہ پہ تھوڑی دیر نہیں بیٹھ سکتے تو تھوڑا آگے ہو کے بیٹھ جائیں۔ ایک بات تو یہ کہ انسان اس چیز کا خاص خیال رکھے کہ تھوڑا آگے نکل کے بیٹھ جائے، کم از کم وہ اپنی اسی جگہ پہ ہے جہاں اس نے نماز پڑھی ہے، اور پھر وہ اس فرشتے کی دعا سے محروم نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز، نماز کے بعد فوراً اٹھنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ نے 10 سے 15 منٹ لگا کر نماز پڑھی ہے تو 5 منٹ اور بیٹھ جائیں، کوئی تھوڑا سا وقت نکال لیں۔ اگر آپ کو ایمرجنسی نہیں ہے تو اس فضیلت سے کم از کم آپ محروم نہ ہوں۔ اور فرشتے کی یہ دعا 2 شرطوں کے ساتھ مشروط ہے۔ ایک یہ کہ انسان اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا جب تک وضو برقرار ہے۔ تو اللہ کے نورانی فرشتے ایسے شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اسے بخش دے، اس پہ رحم فرما دے۔ اب فرشتے کی دعا کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، کیونکہ فرشتے اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے، اور جو کام اللہ رب العزت فرشتے کو کہہ رہے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے کرو، تو اب ظاہری سی بات ہے کہ وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ اور اللہ رب العزت سے کیا دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ اسے بخش دے، گناہوں کی معافی مل رہی ہے، اور فرشتہ دعا کر رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت سے دوسری دعا یہ کی جا رہی ہے اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پہ رحم فرما۔ اب اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان پہ برس جائے، اس کی رحمت انسان پہ آ جائے تو اور کیا چاہیے؟ اللہ کی رحمت آنے سے کیا مراد ہے کہ انسان نیکیوں کے راستے پہ چل پڑتا ہے، اس کے معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے ہر معاملے کے اندر اللہ کی طرف سے برکت آ جاتی ہے، مصیبتیں پریشانیاں آزمائشیں دور، اللہ رب العزت انسان پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک روحانی قوت جس سے انسان کا سینہ، دماغ، دل روشن ہو جاتا ہے، ایٹومیٹکلی انسان دین کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہے، اور دعا فرشتہ کر رہا ہے۔ اور یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الملائکۃ تصلی، تو یہاں لفظ صلاح آیا ہے، تصلی صلاۃ سے، تو
لفظ صلاۃ کے نسبت کے اعتبار سے معنی بدل جاتے ہیں، جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اب یہ لفظ صلاۃ اللہ کی طرف منسوب ہے، مطلب اللہ تعالیٰ رحمتیں بھیجتے ہیں اپنے نبی کو۔ جب یہی لفظ فرشتوں کی طرف منسوب ہو جائے تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ فرشتے دعا کرتے ہیں، اور یہی لفظ اگر ایک مسلمان مومن کے ساتھ منسوب ہو جائے تو یا پھر اللہ کے حضور نماز پڑھنا، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے منسوب ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنا، اور یہی لفظ اگر جانوروں اور پرندوں کی طرف منسوب ہو جائے تو اس کا مطلب تسبیح بیان کرنا، جیسے صلت طیر جو ہے وہ پرندے اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور کہیں ڈائریکٹ ان کے ساتھ تسبیح کا لفظ بھی آیا ہے۔ تو اس لیے جب فرشتے کی طرف یہ بات منسوب ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم نماز پڑھیں اور پھر کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہم بیٹھے رہیں تاکہ فرشتے کی یہ دعا ہم لے سکیں۔ جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ بیان کیا تھا کہ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے تو فرشتہ ساری رات اس کے جو ہے وہ بستر پہ رات گزارتا ہے، اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ دوسرا عمل یہ ہوا کہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے تو فرشتہ آپ کے لیے دعا کرے گا۔